29 سفر آپ کو بیماری شروع ہوئی، 13 دن بیماری رہی ہے، 13ویں دن اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں، وفات میں 1 ہفتہ باقی ہے، صحابہ کا وفد ملنے آتا ہے، آپ ان کو دیکھ کر روتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہارا ساتھی ہو، اللہ تمہارا مددگار ہو، اللہ تمہارا وکیل و کفیل ہو۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا یا رسول اللہ یہ تو جانے کی باتیں لگتی ہیں، تو آپ کو غسل کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت۔ کہ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہ میرے اہل بیت۔ تو پھر نے پوچھا آپ کا جنازہ کون پڑے گا؟ تو اس پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا ہاں تمہارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا جیسے ہمارے ہوتے ہیں امام مقتدی، اللہ اکبر۔ سنو کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو تو تم سب نکل جانا، سب سے پہلے اللہ میرا جنازہ پڑے گا۔ یہ وہ رسول ہے جس کے اللہ نے جنازے پڑھے ہیں، سب سے پہلے اللہ میرا جنازہ پڑھے گا، پھر جبریل اور میکائیل اور اسرافیل اور عرش کے مقرب فرشتے وہ اتریں گے اور میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر 7 آسمان کے فرشتے آئیں گے اور باری باری میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر تم مرد آنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ آپ کے لیے دعا ہوئی ہے، جنازہ نہیں ہوا۔ 10 آدمی آتے تھے یا 12 چارپائی کے برابر کھڑے ہو کر آپ کے لیے دعا کرتے رہتے تھے، پھر وہ نکل جاتے تھے، پھر دوسرے آتے تھے، پھر تیسرے آتے تھے۔ فرمایا پہلے مرد آنا وہ ختم ہو جائے، پھر عورتیں آنا وہ ختم ہو جائیں، پھر بچے آنا وہ ختم ہو جائیں، پھر تمہارے نوکر، تمہارے ملازم، تمہارے غلام، پھر وہ میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر مجھے میرے اللہ کے سپرد کر دینا۔ وفات میں 5 دن باقی رہ گئے تو آپ نے کہا مجھے 7 پانیوں کا غسل کرایا جائے، 7 کنووں سے پانی لایا گیا۔ آپ نے کہا ٹب میں بٹھاؤ، ٹب اما عائشہ کے گھر میں تھا نہیں، حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا، اس میں آپ نے بیٹھ کے غسل فرمایا تو کچھ طبیعت میں بشاشت ہوئی تو آپ نے سر پہ پٹی باندھی سخت کر کے، سر میں درد تھا، عباس اور علی کے کندھوں پہ آپ نے ہاتھ رکھا اور اس طرح ان کے سہارے سے پاؤں ایسے ایسے ہو رہے تھے اور آپ ممبر پر آئے، مسجد ایسے بھر چکی تھی کھچا کھچ اور سب کو اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید جانے کا وقت ہے، آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ یہ کام بھی تمہارے نبی نے کیا ہے، کسی نبی نے یہ کام نہیں کیا، اور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا لوگوں میں نے ایک زمانہ تمہارے اندر گزارا ہے، میں نے کسی کا حق مارا ہو، کسی کی زیادتی کی ہو، مجھ سے بدلہ لے لو، قیامت کے دن میرے خلاف دعویٰ نہ کر رہا، یہاں بدلہ لے لو، میں حاضر ہوں۔ صحابہ کی چیخ و پکار، آپ ممبر سے اترے، نماز پڑھائی، پھر ممبر پر آئے، پھر فرمایا میں حاضر ہوں، میں نے جان کا نقصان کیا ہو، مال کا نقصان کیا ہو، کسی کا حق میرے ذمہ ہو، یہاں لے لو، آگے نہ لینا مجھ سے، آگے دعوے نہ کرنا میرے اوپر۔ پاک معصوم رو کر یہ بات کر رہا ہے اور ایک آدمی کتنے ظلم کر کے، کتنے مال دبا کر، کتنی زمینیں دبا کر اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے کہ میرے کام بن گئے، نہیں بنے، نہیں بنے، آ گیا شکنجے میں۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القری وهی ظالمہ ان اخذہ لعلیم شدید۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 عورتیں آنا وہ ختم ہو جائیں، پھر بچے آنا وہ ختم ہو جائیں، پھر تمہارے نوکر، تمہارے ملازم، تمہارے غلام، پھر وہ میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر مجھے میرے اللہ کے سپرد کر دینا۔ وفات میں 5 دن باقی رہ گئے تو آپ نے کہا مجھے 7 پانیوں کا غسل کرایا جائے، 7 کنووں سے پانی لایا گیا۔ آپ نے کہا ٹب میں بٹھاؤ، ٹب اما عائشہ کے گھر میں تھا نہیں، حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا، اس میں آپ نے بیٹھ کے غسل فرمایا تو کچھ طبیعت میں بشاشت ہوئی تو آپ نے سر پہ پٹی باندھی سخت کر کے، سر میں درد تھا، عباس اور علی کے کندھوں پہ آپ نے ہاتھ رکھا اور اس طرح ان کے سہارے سے پاؤں ایسے ایسے ہو رہے تھے اور آپ ممبر پر آئے، مسجد ایسے بھر چکی تھی کھچا کھچ اور سب کو اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید جانے کا وقت ہے، آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ یہ کام تو تمہارے نبی نے کیا ہے، کسی نبی نے یہ کام نہیں کیا، آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا لوگوں میں نے ایک زمانہ تمہارے اندر گزارا ہے، میں نے کسی کا حق مارا ہو،
کسی پہ زیادتی کی ہو، مجھ سے بدلہ لے لو، قیامت کے دن میرے خلاف دعویٰ نہ کر رہا، یہاں بدلہ لے لو، میں حاضر ہوں۔ صحابہ کی چیخ و پکار، آپ ممبر سے اترے، نماز پڑھائی، پھر ممبر پر آئے، پھر فرمایا میں حاضر ہوں، میں نے جان کا نقصان کیا ہو، مال کا نقصان کیا ہو، کسی کا حق میرے ذمہ ہو، یہاں لے لو، آگے نہ لینا مجھ سے، آگے دعوے نہ کرنا میرے اوپر۔ پاک معصوم رو کر یہ بات کر رہا ہے، اور ایک آدمی کتنے ظلم کر کے، کتنے مال دبا کر، کتنی زمینیں دبا کر اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے کہ میرے کام بن گئے، نہیں بنے، نہیں بنے، آ گیا شکنجے میں۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القری وهی ظالمہ ان اخذہ لعلیم شدید۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے، ہاں لیکن کس بات کے؟ کہ ایک سائل آیا تھا آپ کے پاس۔